آپ میں سے جو بزرگ ہیں، جو جن کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے جوانی یا بچپن میں سنا ہوگا، ان کو یاد ہوگا کہ اس کو عید میلاد النبی نہیں کہتے تھے، 12 وفات کہتے تھے۔ 12 وفات میں نے بھی اپنے بچپن میں لکھنؤ میں ندوے میں زمانہ طالب علمی میں نے سنا ہے ان لوگوں سے جو تقریبات منعقد کرتے تھے، اس کے لیے اس کو 12 وفات کے نام سے منعقد کرتے تھے۔ یہ 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی کا نام تو بعد میں دیا گیا ہے، 12 وفات کا نام دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں اتفاق ہے کہ وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور اختلاف آپ کی پیدائش میں ہے۔ ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کے حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بننے کا شرف عطا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا سب سے افضل انسان بنایا، افضل البشر بنایا، افضل الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ بنایا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس نبی سے اپنے رشتے کو استوار کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سے اوہام و خرافات، بہت سی بدعات اور بہت سی ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں جن چیزوں کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین کے نام پر ایجاد کی ہوئی بدعتیں ہیں، اور بظاہر اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان بدعاتوں کو، میلاد کی ان مجلسوں کو اور طرح طرح کے جلسوں اور جلوسوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور ان مجلسوں میں اللہ کے مرضی کے خلاف اور اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مہینہ تو ربیع الاول کا، اس میں کلام نہیں ہے، دن سوموار کا، اس میں بھی کلام نہیں ہے، لیکن تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ بہت سی سیرت اور مغازی کی کتابوں میں بھی یہی مرقوم ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن جو مستند تاریخیں ہیں اور جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بہرحال 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے۔ ویسے تو کم سے کم 10 اقوال پائے جاتے ہیں، 10 تاریخیں بتائی جاتی ہیں، مہینہ بھی الگ بتایا جاتا ہے اور تاریخیں بھی الگ بتائی جاتی ہیں، جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن مستند جو تاریخیں ہیں، علامہ شبلی کی سیرت النبی یا رحمت للعالمین یا مستند تاریخ کی اور سیرت کی جو کتابیں ہیں، ان میں بہت ہی غور و خوض کے بعد، بڑے ہی تأمل کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کیونکہ دوشنبے کے دن پر اتفاق ہے کہ سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول پہ بھی قریب قریب اتفاق ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبے کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے، 12 کو نہیں پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مصری محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ البتہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں، جن کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے جوانی یا بچپن میں سنا ہوگا، ان کو یاد ہوگا کہ اس کو عید میلاد النبی نہیں کہتے تھے، 12 وفات کہتے تھے۔
12 وفات میں نے بھی اپنے بچپن میں لکھنؤ میں ندوے میں زمانے طالب علمی میں نے سنا ہے ان لوگوں سے جو تقریبات منعقد کرتے تھے اس کے لیے، اس کو 12 وفات کے نام سے منعقد کرتے تھے۔ یہ 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی کا نام تو بعد میں دیا گیا ہے، 12 وفات کا نام دیتے تھے، اس لیے کہ اس میں اتفاق ہے کہ وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور اختلاف آپ کی پیدائش میں ہے۔ اس میں اللہ کی ایک مصلحت تھی، اللہ کی مصلحت تھی کہ آپ کی تاریخ پیدائش منضبط طور پر لوگوں کے سامنے نہ آئے، تاکہ اس کو کوئی عید کا ذریعہ نہ بنا لیں، اس کو کوئی تقریب نہ منانے لگیں، اس کا برتھ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ منانے لگیں۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ آج کل ہمارے گمراہ فرقوں کے بعض لوگ اس کو باقاعدہ برتھ ڈے کا نام دیتے ہیں اور نعوذ باللہ کیک بناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے نام پر۔ یہ گمراہیاں، یہ ضلالتیں، یہ تاریکیاں، یہ بدعتیں دین میں صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، دین کے شعور کے فقدان کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے دین میں داخل ہو جاتی ہیں اور یہ بدعات و خرافات دین کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت و تقدیس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جب آپ کے نام کا کیک کاٹا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک الخرافات۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج اسی موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ کے درمیان مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو اس میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے آپ کو پورے کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مومنوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں۔ لیکن کافروں کے لیے کون سی رحمت؟ آپ کی زندگی، آپ کی بعثت کافروں کے لیے کیسے رحمت ہو گئی؟ تو ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ کافروں کے لیے آپ کی ذات اس وجہ سے نعمت تھی کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پورے اخلاص کے ساتھ دی، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے لیے نعمت اور رحمت آپ کی ذات یہ تھی کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے بعد، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے آلودہ کرنے کے بعد، اور حج و عمرے کی شکلوں کو بدل دینے کے بعد، اور یہ ساری برائیوں کے بعد و مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمومی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کے اوپر عذاب نہیں نازل کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان کے اوپر عمومی عذاب نہیں نازل کریں گے۔ تو انہوں نے، ایک صحابی نے کہا کہ آپ کی ذات گرامی کافروں کے لیے اس معنی میں رحمت ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمومی ہلاکت اور عمومی عذاب سے محفوظ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اس دنیا کی نافرمان سے نافرمان قوموں پر عمومی عذاب نہیں آیا۔ قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس دنیا سے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا، قوم لوط کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا گیا، قوم فرعون کو تباہ و برباد کر کے ان کی نسل کو مٹا دیا گیا۔ فرعون کو بحر قلزم میں 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ ڈبو کر کے ان کو غرقاب کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ساری قوموں کو، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح سے یمن کی قوموں کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن کافر آج بھی زندہ ہیں،
دنیا میں موجود ہیں، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہے، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود رہے، آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اس کفر اور سرکشی کے باوجود اس دنیا میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بعد اب اس دنیا میں عمومی عذاب نہیں آئے گا، عام طور سے سب کو ہلاک اور تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کافروں کے ساتھ نعمت ہے، مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی نعمت ہے، جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی کیا حالت تھی، یہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ جانتے ہیں، علماء دین تو بہت اچھی طرح سے اس کی تفصیلات کو جانتے ہیں، دینی مدارس کے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اتنی خراب تھی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس کے بعد سے دنیا میں اتنی برائیاں عام نہیں ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود تھی، اس میں بری طرح تحریف کر دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود تھی، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا، تورات اور انجیل اللہ کے آسمانی کتابیں موجود تھیں، ان میں تحریف کر کے ان کی شکلیں بدل دی گئی، اور اس طرح سے دنیا میں برائیاں عام ہوئیں۔ لیکن سب سے زیادہ برائیوں کا مرکز جو تھا وہ جزیرۃ العرب تھا، عرب کا جو جزیرہ، یہ جو اس کو سعودی عرب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جزیرے جو اس کے ساتھ اور دوسرے ملے ہوئے جو علاقے ہیں، جو ممالک ہیں، سب سے زیادہ برائیاں یہاں پر عام تھی۔ شراب ان کے یہاں پانی کی طرح سے پی جاتی تھی۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شراب آج سے بینڈ ہے، تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے جب توڑے ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد یہ حالت ہوئی کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد ان کو رفتہ رفتہ شراب سے دور کیا گیا اور کہا گیا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر شراب کی برائیاں گنائی گئیں، شراب کے نقصانات گنائے گئے، لیکن ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا تھا۔ جب حرام کیا گیا تو اتنے شراب کے مٹکے توڑے گئے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے بارش کے پانی میں، برسات کے پانی میں پرنالے سے پانی گرتا ہے، اور ایک ہفتے تک مدینے کی گلیوں سے صرف شراب کی بدبو آتی رہی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام آ چکا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں گزار کر کے اور مدینے میں پہنچ چکے تھے، تب یہ حالت تھی۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے شراب کا کیا حال رہا ہوگا؟ زناکاری اور بدکاری ان کے ہاں عام تھی، چوری ڈکیتی قتل و غارت گری ان کے ہاں عام تھی۔ معمولی بات پر جنگیں شروع ہو جاتی تھی اور اس کے بعد برسہ برس تک جاری رہتی تھی، حتیٰ کہ اپنی بکری یا اونٹ کو پانی کون پہلے پلائے اس بات پر تلواریں کھنچ جاتی تھی اور جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اور ایسی ویسی جنگ نہیں کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی کہ تم نے ہماری بکری سے پہلے اپنی بکری کو پانی کیوں پلایا۔ جنگ باقاعدہ قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی، 40 سال تک وہ جنگیں جاری رہتی تھی، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں۔ اور یہ برائی جو پوری دنیا میں، دنیا کی پیدائش سے لے کر کے آج تک کہیں نہیں پائی گئی، وہ عرب کے معاشرے میں پائی جا رہی تھی۔ یعنی وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، ان میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ رونگٹے کھڑے کرنے والے واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ان زندہ دفن کی جانے والی بیٹیاں یہ کھڑی ہوں گی اور قیامت کے دن ان مجرموں سے سوال کریں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کا، چند ہفتے، چند دن یا چند مہینوں کی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا۔ عرب کا معاشرہ دنیا کا سب سے بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔
कुछ खूबियाँ भी थीं, सबसे बिगड़ा हुआ माशरा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी के बेअसत के लिए उस अरब के माशरे को चुना। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारी कायनात के लिए आपकी ज़ात को रहमत बना करके भेजा है। मैं रहमत के सिलसिले में थोड़ी सी बातें आपके सामने करना चाहता हूँ, चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस रहमत के सिलसिले में जो अल्लाह ने आपको अता की थी, आपकी ज़ात में जो रहमत अता की गई थी, चंद बातें से ज़्यादा कहने का वक्त नहीं है, वक्त पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये बहुत बड़ा एहसान था कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी उनके दरमियान भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलातिन, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मेरी उम्मत के लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा, तो मैं अपनी उम्मत को ये हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक कर लिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बहुत पसंद थी, सफाई का बहुत ख्याल रखते थे, तहारत का बहुत ख्याल रखते थे। तहारत के लिए कितनी हदीसें मौजूद हैं, तहारत की आप बहुत फ़िक्र रखते थे। उसी में से आप मिसवाक की भी बहुत आदत थी, आप चाहते थे कि लोग वज़ू के वक्त मिसवाक कर लिया करें। लेकिन आपको इस बात का अंदेशा हुआ कि अगर मैं हुक्म दे दूंगा अपनी उम्मत को कि हर नमाज से पहले मिसवाक किया करो, तो कहीं उनके लिए तकलीफ़ का बाइस ना बन जाए। 2 पैसे की मिसवाक, चंद टकों की मिसवाक या मुफ्त में मिलने वाली मिसवाक उम्मत के लिए तकलीफ़ का बाइस हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात के अंदेशे ने मिसवाक की फ़र्जियत से हम सब को आज़ादी दी, वरना मिसवाक फ़र्ज़ होती, हमको मिसवाक करना पड़ता, यानी उसके बग़ैर वज़ू मुकम्मल नहीं होता हर नमाज से पहले। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ये अंदेशा महसूस किया कि कहीं हमारी उम्मत के लिए ये मिसवाक पाबंदी के साथ, 5 वक्त की नमाज के साथ, ये मिसवाक कहीं तकलीफ़ का बाइस ना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ़ ले गए तो अव्वलन 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। 50 वक्त की नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर के आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत इतनी कमज़ोर है, 50 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ पाएगी, जाइए। आप गए तख़फ़ीफ़ कराने के लिए, बार बार गए, 3-4 बार गए तख़फ़ीफ़ कराने के लिए, यहाँ तक कि जब 5 वक्त की नमाज रह गई तब आए, ताकि हमारी उम्मत को 5 वक्त की नमाज तो हमारी उम्मत आसानी से पढ़ लेगी, 50 वक्त की नमाज हमारी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। इस ख़याल से आपने बार बार अल्लाह से दरख्वास्त की, बार बार तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की ताकि नमाज कम हो जाए। यहाँ तक कि जब 5 वक्त की नमाज रह गई तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत कमज़ोर है, 5 वक्त की नमाज भी शायद ना पढ़ सके। तो आपने कहा कि अब मुझे शर्म आती है बार बार अल्लाह के पास जाने से कि इसमें भी कमी कर दें, हमारी उम्मत इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत उस 5 वक्त की नमाज में भी सुस्ती बरतती है और उसके बाद फिर उसमें भी कील व काल करती है। और बहुत से लोग सिर्फ जुमा की नमाजी हैं, हफ्ते में 1 दिन के नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो बहुत सी नमाज़ों को क़ज़ा कर देते हैं, वक्त से बेवक्त कर देते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़फ़ीफ़ कराई। तरावी की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी। चौथे दिन आप घर से बाहर नहीं निकले, सहाबा कराम इंतज़ार करते रहे। सवाल जब किया गया है आपसे तो आपने कहा मुझे यह अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तरावी की नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाए, इसलिए मैं नहीं निकला और मैंने तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ाई। तो इस अंदेशे के पेश नज़र आप क्या है, तरावी का सवाब तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं वो इस सवाब के मुस्तहिक़ होंगे और जो लोग नहीं पढ़ते उनको कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं, आप देखें, चाहे वो तरावी की नमाज हो, चाहे वो मिसवाक हो, चाहे और चीज़ें हों। आप बच्चों के लिए कितने शफ़ीक़ थे, आप शफ़ीक़ थे, आप रहीम व करीम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सराफ़ा रहमत व सरापा खैर व बरकत थी।
سارے روئے زمین کے انسانوں کے لیے، روئے زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، ہری گھاس کے لیے، درختوں کے لیے، پھلدار درختوں کے لیے، آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے جانوروں کو طاقت سے زیادہ جانور پر بوجھ لادنے سے آپ نے منع کیا ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر طاقت سے زیادہ بوجھا لادنے سے آپ نے منع کیا ہے، ان کا پیٹ نہ بھرنے سے آپ نے سخت وعید سنائی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ نے دیکھا آپ کی طرف رخ کر کے بلبلانے لگا، آپ نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی نکلے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم کو اس کو پیٹ بھر کر دانا نہیں دیتے ہو، تم اس کو پیٹ بھر کے چارہ نہیں دیتے ہو، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لاتے ہو۔ اگر کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے چڑیے کا ایک بچہ نکال لیا، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی نوجوان تھے یا بچے تھے، چڑیے کے گھونسلے میں سے بچہ نکال رہا ہے، چڑیا ان کی سروں پر چکر کاٹنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اس چڑیا کو، بے زبان چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا بچہ لایا ہوں۔ کہا جہاں سے لائے ہو وہیں لے جا کر کے رکھا ہو۔ اسی طرح سے آپ انسانوں کے لیے، آزادوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ منظر تو رک گئے، کہا اے فلاں جتنا تم قادر ہو اپنے اس غلام کو مارنے پر، اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا زیادہ قادر ہے تم کو سزا دینے پر۔ ہاتھ رک گیا، کانپ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ کہا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اس غلام کو آزاد کر دیا گیا۔ بے شمار واقعات، آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے آپ کا کہ نماز لمبی پڑھائیں، قرأت کرنے میں آپ کو لطف آتا تھا، اللہ کا کلام پڑھنے میں آپ کو لطف آتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ نفلی نمازیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی عشاء کے بعد آپ نماز شروع کرتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز آپ پڑھتے تھے، قیام اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیا، پڑھتے چلے گئے، جو لوگ سن رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ پوری ختم کر کے ہی رکوع کریں گے، ختم ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دیا، پھر سورہ مائدہ شروع کر دیا، اس طرح سے سورہ نساء شروع کر دیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں تقریباً 5 پارے پڑھ لیے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بخشے آئے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے؟ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے۔ تو آپ نفلی نمازیں تو بڑی لمبی پڑھتے تھے، لیکن فرض نمازیں مختصر پڑھاتے تھے۔ آپ کہتے ہیں، آپ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت کے اوپر آپ کی رحمت کی دلیل ہے، عورتوں کے ساتھ آپ کے شفقت اور رحمت کی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی قرأت کروں، مجھے قرأت کرنے میں لطف آتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے میں لطف آتا ہے، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو سنیں اور جانیں کہ اسلام میں ان کے کتنے حقوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کا کتنا لحاظ رکھا ہے، ان کا کتنا خیال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو فوراً نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، صرف یہ سوچ کر کے کہ جس عورت کا بچہ رو رہا ہے اس کا دھیان اپنے بچے کی طرف رہے گا اور اس کو تکلیف ہوگی، نہ تو وہ نماز توڑ سکتی ہے، نہ نماز چھوڑ کر کے اپنے بچے کو اٹھا سکتی ہے، اس کا بچہ روتا رہے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کے خیال سے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ بچوں کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ کچھ اعرابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟
تو کہا ہاں کیوں نہیں، بچے ننھے منھے پھول کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت پھول کی طرح سے کی جاتی ہے، ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، میں ان کو فطری محبت ہے بچوں کے ساتھ، میں ان کو بوسہ دیتا ہوں۔ اپنے نواسوں حسن اور حسین کے ساتھ آپ کو کتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین کو ان کی ماں حضرت فاطمہ نے کپڑا پہنا کر کے جمعے کے نماز کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ دونوں بہت چھوٹے تھے لیکن ان کے عمر کے حساب سے ان کے کپڑے بڑے تھے، لبادہ ان کا بڑا تھا، ان کا جبہ و قبہ جو پہنے ہوئے تھے بڑا تھا، بار بار اس میں پھنس پھنس کر کے گر رہے تھے اپنے کپڑے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی محبت میں اپنا خطبہ روک کر کے ممبر سے نیچے اترے اور جا کر کے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو اٹھا کر کے لائے اور ان کو ان کی جگہ پر بٹھایا۔ ان کی ایک نواسی امامہ آپ نماز پڑھتے تھے، ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتار کر کے سامنے بٹھا دیتے تھے، اور اس کے بعد جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر اپنے پیٹھ پر سوار کر لیتے تھے۔ یہ بچوں کی محبت تھی۔ تو بدوؤں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں کیوں، تم نہیں کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو بچوں کو پیار نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ نے کسی کے دل سے محبت اور رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے اندر محبت اور رحمت نہیں، بچوں کے لیے شفقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ دربار لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے صوبوں کے گورنر موجود تھے، بڑے بڑے حکام اور دوسرے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک بچہ چھوٹا سا آیا، آپ نے اس کو اٹھ کر کے اٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ اتنے جاہ و جلال والے خلیفہ ہیں، آپ اتنے روب و داب والے خلیفہ ہیں، آپ سے قیصر و روم تھراتے ہیں اور آپ بچوں کو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں؟ تو کہا تم کیا کرتے ہو؟ سنیے، انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا میرے روب و داب اور دہشت کا یہ عالم ہے کہ جب میں گھر میں، گورنر کی بات ہے، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے میرے ڈر سے کونوں خطروں میں چھپ جاتے ہیں، میرے سامنے نہیں آتے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ گورنر تھا کسی جگہ کا، فوراً کہا اعطنی جائزتک کا، اپنا پروانہ گورنری، اپنا پروانہ تقرری مجھے واپس کرو۔ کہا امیر المومنین کیا غلطی ہوئی؟ کہا جب تم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے نہیں پیش آ سکتے ہو تو ہماری رعایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تمہارا برتاؤ کتنا سخت گیر والا ہوگا، کتنی سختی کا برتاؤ کرو گے جب تم اپنے بچوں سے پیار و محبت سے پیش نہیں آتے ہو، آ سکتے ہو۔ تمہارے بچے تمہارے ڈر سے خوفزدہ رہتے ہیں اور کونوں خطروں میں چھپ جاتے ہیں۔ پروانہ گورنری واپس کر دو، ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، خلفائے راشدین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت و محبت کی تعلیم پائی تھی۔ آج میں نے اس موضوع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ کیسے شفقت و محبت کا برتاؤ کیا، اب انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوستوں کے ساتھ تو آپ کا برتاؤ اچھا تھا ہی، اور سب کا رہتا ہے عام طور سے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، اس کے بارے میں اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو اللہ نے زندگی اور صحت رکھی تو اگلے جمعے کو آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا صحیح انداز سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ان کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی کوشش کرے اور آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسلک اہل حدیث جادہ صدق و صفا ہے، مسلک اہل حدیث۔